اندر سنتے تھے کہ اولڈ ہاؤس ہیں. اولڈ ہوم کدھر تھے؟ یورپ کے اندر. کیونکہ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے اب پاکستان میں اولڈ ہوم بن چکے ہیں، آپ جا کے وزٹ کر لیں، آپ کو کم از کم کسی مولوی کا وہاں باپ نظر نہیں آئے گا. کیا بات، زندہ بات، بڑی بات. کسی عالم کی والدہ وہاں نظر نہیں آئے گی. ہاں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا. اسے پوچھیں جی اماں جی تم کس کی والدہ ہو؟ کہے کہ ڈاکٹر کی، انجینئر کی. میں نے اپنے بچے کو پڑھایا، وہ چلا گیا کدھر؟ امریکہ، یو کے میں چلا گیا. سب وہاں سیٹ ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، پیسے اولڈ ہوم کو بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے والدین کی کیئر کریں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ میرے جملے پہ غور کریں. یہ دین سے دور رکھنے کی والدین کو اس دنیا کے اندر سزا ہے. بے شک بے شک. یہ دنیا کے اندر سزا ہے، آخرت کی سزا بھی باقی ہے. آخرت کی سزا باقی ہے. دین والے جو ہیں وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھا ہے، قرآن کا انہوں نے فیض لیا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قضا ربک، تیرے رب نے تو فیصلہ کر لیا ہے. اور علماء بیٹھے ہیں، قضا کا لفظ جو ہے نا، یہ اٹل فیصلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، جس میں کوئی رعایت نہیں ہو. اللہ فیصلہ اور بھی فرماتا ہے، لیکن قضا کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کی حدیں ہوتی ہیں، ان میں کچھ کمی پیشی نہیں ہو سکتی. دیکھیے نا، نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولو، نماز فرض ہے نا. نماز اگر رہ جائے، خدا نہ کرے اگر نماز رہ جائے تو قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں نا. کیوں جی؟ روزے فرض ہیں، لیکن اگر روزے رہ جائیں تو پھر آپ بعد میں اس کو گنتی پوری کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر عبادات. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قضا کا لفظ جو ہے یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے اندر غفلت نہیں ہے، اور اس کی قضا نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قضا ربک، تیرے رب نے بڑا ٹل فیصلہ کر دیا ہے. مجھے تھوڑا سا پانی، اٹل فیصلہ فرما دیا ہے. اس نے تم پر ایسا فرض اس کو قرار دیا ہے کیا؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف عبادت اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کے بعد عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اور عبادت جس طرح کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، اسی طرح فرمایا وبالوالدین احسانا، اور احسان کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بڑی بات. اور تمہارے احسان کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں. بیوی تمہارے حقدار کی سب سے پہلے احسان کی حقدار نہیں ہے. تمہاری اولاد بعد میں ہے، بیوی بعد میں ہے، اعزا اقربا بعد میں ہیں، دوست احباب بعد میں ہے، معاشرے کے دوسرے افراد بعد میں ہے. سب سے پہلے احسان اللہ تعالی نے فرمایا میری عبادت، جس طرح میری عبادت میرے سوا کسی دوسرے کی نہیں ہے، اور یہ میرا ٹل فیصلہ ہے، اسی طرح میرا یہ بھی فیصلہ ہے
کہ والدین کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کی جائے۔ دیکھیے بعض لوگ معاشرے کے اندر بڑے سخی بنتے ہیں، بہت سخاوت کرتے ہیں، لیکن والدین کے بارے میں وہ بڑے غافل ہیں، والدین کے بارے میں غافل ہیں۔ وجوہات کیا ہیں معاشرے کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ اولاد بن جاتی ہے، وجہ رشتہ داری بن جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ چیز یاد رکھیں، تم کچھ بھی ہو جاؤ، تم کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو والدین کا اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب کا فیضان کا دروازہ تمہارے والدین کو بنایا ہے۔ جس کا والد ناراض ہے، جس کی والدہ ناراض ہے، جس کے والدین ناراض ہیں، وہ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، صدقات و خیرات کرے، حج کرے۔ یاد کر لو، یہ میری بات میں فتویٰ نہیں دیتا، نماز ادا ہو جائے گی، نماز، زکوٰۃ دیے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن صرف ادا نہیں ہے، اسلام صرف ادا کا نام نہیں ہے۔ اسلام جس بات کو اس کا ماننے والا ادا کرتا ہے، اللہ اس کا ایک خاص نور عطا فرماتا ہے، ایک خاص فیض عطا فرماتا ہے۔ ادا ضرور ہو جائے گی، لیکن فیضان سے وہ محروم رہے گا، فیضان سے محروم رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین پر احسان کیا جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، جب وہ تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیے نا، جوان جو ہوتا ہے نا، جس کا جو باپ جوان ہے، بچہ چھوٹا ہے، تو پھر تو وہ گستاخی نہیں کرنے دے گا نا، کیوں جی؟ طاقت جو ہوئی، اور وہ پھر ہاتھ سے سیدھا کر لے گا اس کو۔ اگر کوئی ایسا کلمہ کہے گا تو وہ سزا دے گا، لیکن جب قوام کمزور ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر اس لیے خاص طور پر فرمایا ہے کہ عند الکبر، بڑھاپے کے مقام کو تمہارے والدین پہنچ جائیں، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو گئے، یا ایک دنیا سے چلا گیا، ایک رہ گیا، والد چلا گیا، والدہ رہ گئی، والدہ چلی گئی، والد رہ گیا، دونوں ہیں موجود یا دونوں میں سے ایک ہیں، اور ہے کیا مقام؟ بڑھاپے کا کیا ہے مقام؟ فقل، کیا ہے؟ فرما فلا تقل لہما اف، ایسا فرما رہے تھے نا کہ اف کیا ہے، اف کیا ہے؟ عربی لغت کے اندر اف کا ایک اور معنی بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے کپڑوں پر گرد پڑ جائے نا، تو کبھی آپ پھونک سے دور کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے کرتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو آواز آپ کو اپنے کپڑے سے گرد دور کرنے کے لیے آپ اس طرح پھونک مارتے ہیں، یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو اف کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں نا، تو پھر ان کے سامنے تمہاری آواز اتنی بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت والدین۔ وَلَا تَنْحَرْهُمَا، ان کو جھڑکے نا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ جھڑکنا یہ سمجھتے کہ صرف آپ آگے سے نہیں، سخت بات کہیں، معمولی سی، تمہارا لہجہ بدلا ہے، یہ بھی تنہرہما میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد، آپ کی والدہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دماغ جو ہے نا وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات انہوں نے پوچھی
پھر بھول گئے، پھر پوچھا دوسری دفعہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بات پوچھ لی، آپ نے جواب دیا۔ تیسری دفعہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا میں نے 2 دفعہ آپ کو بتایا تو ہے، یہ کہہ دیا تو یہ کیا ہے، یہ بھی تنہا رہما میں آئے گا، یہ بھی وہ 100 دفعہ پوچھیں تم اس میں 100 دفعہ اس کو کہو، یہ مت کہو کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، مت کہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ والد صاحب رحمہ اللہ بھی موجود تھے، تو میری والدہ نے نا میرے سے ایک بات پوچھی، حالانکہ وہ اتنے بڑھاپے میں تو نہ تھی، تو میں نے انہیں بتایا، پتہ نہیں وہ میرے امتحان لے رہے تھے، دوسری دفعہ پوچھ لیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر بتا دیا۔ تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا امی جی میں نے آپ کو 2 دفعہ تو بتا دیا ہے، لہجہ میرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ممبر رسول پہ، امی جی میں نے آپ کو پہلے 2 دفعہ بتا دیا۔ قبلہ والد صاحب فرمانے لگے شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ فیصل آباد سے تو ٹرین پہ بیٹھتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، تو کہہ رہا تھا امی جی نارووال نہیں آیا، ہر اسٹیشن پہ تو پوچھتا تھا امی جی نارووال نہیں آیا، 50 اسٹیشنوں پر ہر پہ تو پوچھ رہا تھا نارووال نہیں آیا، اس نے کبھی تو یہ نہیں کہا چپ کر کے بیٹھ جا، آئے گا تو بتا دوں گی۔ وہ ہر وقت کہتی، ہر بار کہتی تھی کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں آیا ہے، ابھی نہیں آیا، اور تو صرف تیسری دفعہ تو تنگ آ گیا، تیسری دفعہ بتانے میں تنگ آ گیا، تو سمجھ آ گئی کہ واقعتاً یہ کیا ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا بات، ان دونوں کے بعد ایسا قول کرو تمہاری زبان سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں ہوں، اور تمہاری زبان میں ایسی مٹھاس والی بات ہو، تمہارے قول میں اتنا نرمی ہو، تمہارے قول میں اتنی لطافت ہو، تمہارے قول میں اتنی خوبصورتی ہو، تمہارے قول میں ایسا انداز ہو کہ تمہارے والدین کے دل اس بات کو سن کر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بڑی بات، جب بات تمہاری بات سے خوش ہوں گے تو یہ ہوگا قول کریم۔ یہ کیا ہوگا؟ قول کریم تب بنے گا کہ جب آپ بات کریں تمہاری ماں خوش ہو جائے، تمہارا والد خوش ہو جائے۔ اگر یہ انداز رہا تو پھر یہ کیا ہے، یہ ہے قول کریم۔ اور دوسری آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی بڑی معروف، آپ اکثر سنتے ہیں علماء سے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہ سورہ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اپنے والدین کے لیے، اللہ اکبر، جناح کہتے ہیں، پرندے کا پر دیکھا آپ نے؟ ہاں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناح۔ اور ذل، اور کیا لفظ کو فرمایا؟ جناح کی، جناح ذل، یہ بڑا غور طلب ہے، آپ کو سمجھ آئے کہ والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے صحبت رکھنی ہے آپ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کے بازو پھیلا دو۔ عاجزی کے بازو، آپ نے کبھی پرندے کو دیکھا ہے اڑ رہا ہو تو اس کے بازو جو ہیں، اس کے پر جو ہیں، وہ ذل والے نہیں ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پر ذل والے نہیں ہیں۔ آپ قریب جائیں گے وہ اڑ جائے گا، قریب جائیں گے تو وہ، اس کے اندر طاقت ہے نا، اڑنے کی قوت ہے نا، ہاں جی، اڑ رہا ہے تب بھی ذل والے پر والے نہیں ہے، بیٹھا ہے نہیں ہے۔ اگر اس کے پر
ٹوٹ جائیں. توجہ ہے آپ کی؟ پر پرندے کے ٹوٹ جائیں اور یوں کر کے اس کے پر پڑے ہوئے ہیں. اب آپ قریب جائیں، کوئی بھی جائے اڑ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں نہ اڑ سکتا. کوئی اوپر اس کے پروں کے اوپر سے گزر جائے، پروں کے یہ ٹوٹے ہوئے پر جو ہیں، جس طرح ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ پرندہ عاجز ہو جاتا ہے، تم اپنے والدین کے سامنے اس طرح رہا کرو جیسے ٹوٹے ہوئے پروں والا پرندہ رہتا ہے. اللہ تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا انداز والدین کے سامنے ایسے ہونا چاہیے جیسے ٹوٹے ہوئے پروں والا پرندہ پڑا ہے، کوئی اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے. والدین جو چاہیں کہیں، جیسے کہیں، تمہارے ساتھ سلوک کریں. تمہارا انداز ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے والا ہر صورت رہنا چاہیے. یہ قرآن کا تقاضا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بے شک. وہ جو چاہتے کہتے رہے، تم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہو. تم نے دعا دینی ہے والدین کو. والدین کو دعا دینی ہے کیا؟ رب ارحمہما، اے باری تعالیٰ ان دونوں پہ رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسے تیری رحمت سے انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے، جس طرح میری تربیت فرمائی ہے اس طرح سے ان پر رحم فرما. اور ارشاد فرمایا، آگے دیکھیے، اللہ اکبر. ربنا کیا بات. فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم. اللہ تم ظاہری طور پر ایسا کرو، نہ بولو، لیکن آپ کے اندر، دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہو. سامنے آپ لوگوں کی دکھاوے کے لیے، شریکوں کو بتانے کے لیے کہ بڑا فرما بردار ہے، لیکن تمہارے دل میں تنگی ہو، تمہارے دل میں تنگی. اللہ فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم. تمہارے دلوں کے اندر جو چل رہا ہے نا، رب اسے خوب جانتا ہے. اللہ بے شک. تمہارے باطن کے اندر کیا ہے؟ ظاہر میں تم نے اپنی زبان کو ستھرے کر کے ان سے بات کی ہے، ظاہر میں آپ نے کوئی ان کے سامنے گستاخی والا کلمہ نہیں کہا، اپنے لہجے کو بھی درست رکھا ہے. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بات آ گئی، دل کے اندر کوئی بات چل گئی، ان کے بارے میں دل میں کچھ اور چل رہا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ والدین کے سامنے تمہارا جیسے ظاہر بہترین ہونا چاہیے، باطن بھی ویسے طرح بہترین ہونا چاہیے. ان تکونوا صالحین. اللہ اکبر. اگر تم لائق ہو گئے، تم صالح ہو گئے، ہاں جی، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. انسان ہے نا، کیوں جی؟ انسان ہے نا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے نا، دل کے اندر بھی کوئی بات آ گئی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر. اگر تمہارے دل کے اندر والدین کے لیے کچھ بات پیدا ہو گئی ہے، ظاہر میں نہ صحیح، باطن کے اندر تمہارے کوئی بات چل گئی ہے، تو فوراً توبہ کر. توبہ کرے گا اللہ تجھے معاف فرما دے گا. کیا بات. بڑی بات. اللہ تمہیں، یعنی کیا مطلب کہ توبہ کر کے پھر اپنے دل کو درست کر. جس طرح ظاہر میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، باطن میں بھی اس کو رکھ، قائم رکھ، اس کو قائم رکھ. اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. تو دوستو بات یہ ہے، ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا،
آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی، یہ رکھی ہے۔ اس سے بھی علماء بیٹھے ہیں، اس سے بھی سند کے اعتبار سے بہترین حدیث جو ہے وہاں یہ لفظ تو نہیں ہے، اس پر تو محدثین نے کچھ بات کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں ہے الجنت عند رجلیہا، وہ لفظ ہیں کہ ان کے قدموں کے قریب، جنت اس کے قدموں کے قریب ہے۔ کیا معنی؟ جنت اس کے قدموں کے قریب ہے۔ اور آپ حدیث پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، جہاں بھی والدین کی شان بیان کی ہے وہاں آپ کو کہیں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ ان والدین کی بات کر رہا ہے جو تہجد گزار ہے، جو 5 وقت کی نمازی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ وہ بڑے پارساں ہوں، یا ان کا معاشرے کے اندر بڑا بلند مقام ہو۔ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف والدین کا ذکر آیا ہے۔ کیا ہے؟ والدین کا ذکر آیا ہے۔ والدین خواہ ان کا کردار کیسا بھی ہو، تمہاری زبان سے یہ بات نہ نکلے کہ ٹھیک ہے والدین کی شان ہوگی لیکن میرے والد میں تو وہ عیب ہے، میری ماں میں وہ عیب ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ فلاں نیک عمل نہیں کرتے، یہ فلاں برا کام کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے کبھی تمہارے ہاتھ میں یہ ترازو نہیں پکڑایا کہ اپنے والدین کو تولتے پھرو، نہیں۔ والدین جیسے کیسے بھی ہیں، ان کا کردار جیسا بھی ہے، اگر متقی پرہیزگار ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، لیکن اگر وہ گناہگار ہیں تو ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے۔ تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے عیب ٹٹولتے پھرو، ان کے عیبوں کو بیان کرتے رہو۔ تمہارے والدین ہی ہیں اور تمہارا فیض اللہ نے ان کے قدموں میں رکھا ہے، تمہاری جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ وہ کیسی بات ہے؟ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ دیکھیے۔ میں ایک اور بات بھی کہوں، آپ پیر کے تو ہاتھ چومتے ہیں، کیوں جی؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر صاحب آگے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے یہ بتائیں والدین کے کیوں نہیں چومتے؟ والدین کے کیوں نہیں چومتے؟ اور اللہ کے بندے پیر کے ہاتھ بعد میں چومو، پہلے اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومو۔ بڑی بات ہے، کیا بات؟ پہلے انتہائی جاہل ہے وہ پیر جو کسی کا گستاخ بیٹے کو اپنے پاس رکھتا ہے، واہ جی واہ، انتہائی ناحق قسم کا پیر ہے وہ جو والدین کے گستاخ کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے، جا اس کی قدر کرتا ہے، جا اس کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک حضور کے صحابی آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت پر اور جہاد پر، ہجرت پر اور جہاد پر میں اپنے والدین کے پاس سے آ گیا ہوں، لیکن حضور جب میں نے اس کو چھوڑا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے، وہ جدائی تھی نا، ماں جو ہوئی باپ جو ہوا، آنسو نکل گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ واپس چلا جا، اجازت کس کی؟ ہجرت کی، جس کا بڑا مقام ہے، اور جہاد کی اجازت لے رہے ہیں کس سے؟ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جہاد کا بڑا مقام ہے، مجاہد۔ حضور نے ارشاد فرمایا واپس جا کر جس طرح تو ان کو رلا کے آیا ہے
جا اسی طرح ہم ساتا چلے جا، تیرا یہی جہاد ہے۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، تمہارا یہی جہاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابتدائی دور میں جہاد کی کتنی ضرورت تھی، مجاہدوں کی کتنی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے کہ والدین اجازت دیں تو پھر جہاد پہ جاؤ، خوشی سے دیں تو پھر جاؤ۔ اور آج کیا ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، بچے والدین کے سامنے بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نیکی کا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی، آپ نیک کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیک صحبتیں ہیں، اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں، ہاں جی، محفل ہو رہی ہے، حضور کی نعتیں ہوئی ہیں، تلاوت قرآن ہوئی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، اچھا ہے یا نہیں ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی اپنی والدین کو چھوڑ کے وہ کہیں پہ نہیں جانا ہے تو وہ آگے ادھر، وہ آگے ہے ادھر، ان کی بات کو نہیں مانا، بتائیں وہ کچھ لے کے جائے گا یہاں؟ کیوں جی حضور ایسا ہے؟ نہیں نہ لے کے جائے گا۔ حالانکہ یہ اچھا عمل ہے، قرآن و سنت کا بیان سن رہا ہے، لیکن اگر والدین کی مخالفت کر کے آیا ہے تو یہاں سے خالی جائے گا۔ یہاں سے اگر اگلی بات کہوں، جتنے لمحات یہاں گزارے ہیں اللہ کی ناراضگی میں گزارے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں۔ اگر اچھے عمل کے لیے والدین اجازت نہ دیں، جس سے بغیر گزار مستحبات میں سے ہے، جو کو فرائض تو نہیں ہے، واجبات تو نہیں ہے، مستحبات سے اگر وہ نہیں راضی ہوتے تو نہ جائے۔ جائے کہ آپ کی والدہ گھر آواز دے رہی ہے، بیٹا کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ، باہر آپ کا دوست آواز دے رہا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ماں کو کہتے ہیں اچھا میں آتا ہوں، اور دوست کی آواز سے باہر قدم رکھ لیتے ہیں، دوست کے کہنے سے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہیں، تو بتاؤ تم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھی، حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ اکبر، صحابہ عرض کہی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، مجھے میری، حضور نے ارشاد فرمایا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں حضور کی عبادت جیسی کسی کی عبادت ہے؟ حضور کی نماز جیسی کسی کی نماز ہے؟ اور حضور کی بندگی جیسی کسی کی بندگی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں ہوتا نماز پڑھ رہا ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری والدہ آواز دیتی یا محمد، میری والدہ آواز دیتی یا مجھے بلاتی، حضور فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا، چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس ان کی بات سننے کے لیے چلا جاتا، کیا نماز کو چھوڑ کر کہاں جاتا؟ ماں کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قضا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی پھر ادا ہوگی، لیکن اگر والدہ کی بات کو چھوڑ دیا پھر قضا نہیں ہے، وقت گزر گیا تو پھر وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اللہ قضا کو قبول کر لیتا ہے، اپنی عبادت کی قضا کو قبول کر لیتا ہے، والدین کی قضا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے، آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، میرا یہی پیغام ہے، میرا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہی پیغام ہے کہ بس والدین کے اطاعت میں رہو، ان کے حکم مانو، بس ایک ہی ہے، اللہ کی معصیت میں نہیں ماننا۔ اللہ کی معصیت والا اگر کام، مثال کے طور پر خدا نہ کر کسی کا والد شرابی ہے تو وہ شراب کا جام کہتا پی بیٹا،
اب یہ بات ماننے والی نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ شرک کرو تو یہ بھی اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی معصیت والی بات نہیں ہے تو پھر اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں شامل حال فرمائے، ہمارے والدین اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں مولا ان کی قبروں پر اپنی ہزاروں رحمتیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو اپنے دین کی خبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کو شفائیں عطا فرمائے، ہم سب کو نیک صحبتیں عطا فرمائے، بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمتک یا رب۔